اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث وصیت کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، جس کا حصہ اول ہم نے قبلی درس میں بیان کیا اور حصہ دوم آگے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو انسان وصی کرے کہ کوئی چیز اسے دے دی جائے، یہ ضرور نہیں کہ وصیت کرنے والے کے وقت وہ وجود رکھتا ہو، لہذا اگر وہ شخص وصیت کرنے والے کی موت کے بعد موجود ہو تو لازم ہے کہ وہ چیز اسے دی جائے، لیکن اگر وہ موجود نہ ہو اور وصیت ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے سمجھی جائے تو ضروری ہے کہ اس مال کو کسی ایسے دوسرے کام میں صرف کیا جائے جو وصیت کرنے والے کے مقصد سے زیادہ قریب ہو، ورنہ ورثہ خود اسے آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وصیت کرے کہ مرنے کے بعد اس کے مال میں سے کوئی چیز کسی شخص کا مال ہوگی، تو اگر وہ شخص وصیت کرنے والے کی موت کے وقت موجود ہو، اگرچہ عورت کے پیٹ میں حمل کی صورت میں ہو کہ ابھی اس میں جان نہ پڑی ہو، تو وصیت صحیح ہے ورنہ باطل ہے۔ اور جس چیز کو اس شخص کے لیے وصیت کی گئی ہو، وصیت باطل ہونے کی صورت میں ورثہ اسے آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر انسان کو پتہ چلے کہ کسی نے اسے وصی بنایا ہے، تو اگر وہ وصیت کرنے والے کو اطلاع دے دے کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کرنے پر آمادہ نہیں ہے، تو لازم نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس وصیت پر عمل کرے۔ لیکن اگر وصیت کو نہ دے کے مرنے سے پہلے انسان کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس نے وصی بنایا ہے، یا پتہ چل جائے کہ اسے یہ اطلاع نہ دے کہ وہ یعنی جس سے وصی مقرر کیا گیا ہے اس کے یعنی موسیٰ کی وصیت پر عمل کرنے پر آمادہ نہیں ہے، تو اگر وصیت پر عمل کرنے میں کوئی زحمت نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کی وصیت پر عمل درآمد کرے۔ نیز اگر موسیٰ کے مرنے سے پہلے وصی کسی وقت اس امر کی جانب متوجہ ہو کہ مرض کی شدت کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ بنا پر موسیٰ کسی دوسرے شخص کو وصیت نہیں کر سکتا تھا، تو احتیاط واجب بنا پر ضروری ہے کہ وصیت کو قبول کرے۔ جس شخص نے وصیت کی ہو اگر وہ مر جائے تو وصی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو میت کا وصی معین کرے اور خود ان کاموں سے کنارہ کش ہو جائے۔ لیکن اگر اسے علم ہو جائے کہ مرنے والے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خود وصی ہی ان کاموں کو انجام دینے میں شریک ہو، بلکہ اس کا مقصد فقط یہ تھا کہ کام کر دی جائے، تو وصی کسی دوسرے شخص کو ان کاموں کے انجام دینے کے لیے اپنے طرف سے وکیل مقرر کر سکتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دو افراد کو اکٹھے وصی بنائے، تو اگر ان میں سے دونوں میں سے ایک مرجد یا دیوانہ یا کافر ہو جائے اور وصیت کی عبارت سے یہ سمجھ میں آئے کہ ایک کے فوت ہونے پر دوسرا مستقل وصی ہوگا، تو ضروری ہے کہ اسی پر عمل کیا جائے، ورنہ حاکم شرع اس کی جگہ ایک اور شخص کو وصیت مقرر کرے گا۔ اور اگر دونوں مر جائیں یا کافر یا دیوانہ ہو جائیں تو حاکم شرع دوسرے اشخاص کو ان کی جگہ معین کرے گا۔ لیکن اگر ایک شخص وصیت پر عمل کر سکتا ہو تو دو اشخاص کا معین کرنا لازم نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر وصی تنہا وکیل مقرر کر کے یا دوسرے کو اجرت دے کر متوفی کا کام انجام نہ دے سکے، تو حاکم شرع اس کی مدد کے لیے ایک اور شخص مقرر کرے گا۔ اگر متوفی کے مال کی کچھ مقدار وصی کے ہاتھ سے طلب ہو جائے، تو اگر وصی نے اس کے نگہداشت میں کوتاہی یا تعدی کی ہو، مثلا اگر متوفی نے اسے وصیت کی ہو کہ مال کی اتنی مقدار فلاں شہر کے فقیروں کو دے دے، اور وصی مال کو دوسرے شہر لے جائے اور راستے میں طلب ہو جائے تو وہ ذمہ دار ہے، اور اگر اس نے کوتاہی و تعدی نہ کی ہو تو ذمہ دار نہیں ہے۔
فرماتے اگر انسان کسی شخص کو وصی مقرر کرے اور کہے کہ اگر وہ شخص یعنی وہ وصی مر جائے تو فلاں شخص وصی ہوگا، تو جب پہلا وصی مر جائے تو دوسرے وصی کے لیے متوفی کام انجام دینا ضروری ہے۔ جو حج متوفی پر واجب ہو نیز قرضہ اور مالی واجبات مثلا خمس، زکوٰۃ، مظالم جن کا ادا کرنا واجب ہو انہیں متوفی کے اصل مال سے ادا کرنا ضروری ہے، اگرچہ متوفی نے ان کے لیے وصیت نہ بھی کی ہو، لیکن کفارات، نذرات اور نذر کی ہوئی حج کی اگر وصیت کی ہے تو 1/3 مال سے ادا کیے جائیں۔ فرماتے اگر متوفی کا قرضے سے اور واجب حج سے اور شرعی واجبات سے جو اس پر واجب ہوں مثلاً خمس اور زکوٰۃ اور مظالم سے زیادہ ہوں، تو اگر اس نے وصیت کی ہو کہ اس کے مال کا تیسرا حصہ یا تیسرے حصے کی کچھ مقدار ایک معین مصرف میں لائی جائے تو اس کی وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر وصیت نہ کی ہو تو جو کچھ بچے وہ ورثہ کا مال ہے۔ فرماتے جو مصرف متوفی نے معین کیا ہو اگر اس کے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ ہو تو مال کے تیسرے حصے سے زیادہ ہو کے بارے میں اس کی وصیت اس صورت میں صحیح ہے جب ورثہ کوئی ایسی بات یا ایسا کام کریں جس سے معلوم ہو کہ انہوں نے وصیت کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دی ہے، اور ان کا صرف راضی ہونا کافی نہیں ہے، اور اگر وہ وصی کی رحلت کے کچھ عرصے بعد بھی اجازت دے تو صحیح ہے، اور اگر بعض ورثہ اجازت دے اور بعض وصیت کو رد کر دیں تو جنہوں نے اجازت دی ہو ان کے حصوں کی حد تک وصیت صحیح ہے اور نافذ ہے۔ اچھا فرماتے ہیں جو مصرف متوفی نے معین کیا ہو اگر اس کے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ ہو تو اس کی وصیت تیسرے حصے سے زیادہ میں صورت میں صحیح ہے جب اس کے ورثاء اس کی اجازت دے، خواہ زبان سے خواہ عمل سے، اور دلی رضامندی کافی نہیں ہے، اور اگر اس کے مرنے کے کچھ عرصے بعد اجازت دے دیں تو صحیح ہے، اور اگر بعض ورثاء اجازت دے اور بعض رد کر دے تو وصیت صرف ان کے حصے میں صحیح اور نافذ ہوگی جنہوں نے اجازت دی ہے۔ فرماتے اگر مرنے والا وصیت کرے کہ اس کے مال کے تیسرے حصے سے خمس و زکوٰۃ یا کوئی اور قرضہ جو اس کے ذمہ ہو دیا جائے، اس کی نمازوں اور روزوں کے لیے اجیر مقرر کیا جائے، کوئی مستحب کام مثلا فقیروں کو کھانا کھلانا بھی انجام دیا جائے، تو ضروری ہے کہ پہلے اس کا قرضہ مال کے تیسرے حصے سے دیا جائے، اور اگر کچھ بچ جائے تو نمازوں روزوں کے لیے اجیر مقرر کیا جائے، اور اگر پھر بھی کچھ بچ جائے تو مستحب کام اس نے معین کیا ہو اس پر صرف کیا جائے، اور اگر اس کے مال کا تیسرا حصہ صرف اس کے قرضے کے برابر ہو، ورثاء بھی مال سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہ دے تو نماز روزہ مستحب کاموں کے لیے کی گئی وصیت باطل ہے۔ اچھا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے اور اس کی نمازوں روزوں کے لیے اجیر مقرر کیا جائے، کوئی مستحب کام بھی انجام دیا جائے، اگر اس نے وصیت نہ کی ہو کہ یہ چیزیں مال کے تیسرے حصے سے دی جائے تو ضروری ہے کہ اس کا قرضہ اصل مال سے دیا جائے، اور پھر جو کچھ بچ جائے اس کا تیسرا حصہ نماز روزوں جیسی عبادت ان مستحب کاموں کے لیے مصرف میں لایا جائے جو اس نے معین کیے۔ اس صورت میں جبکہ تیسرا حصہ ان کاموں کے لیے کافی نہ ہو، اگر ورثاء اجازت دے تو اس کی وصیت پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو نماز اور روزوں کی قضا کی اجرت مال کے تیسرے حصے سے دینی چاہیے، اور اگر اس میں کچھ بچ جائے تو وصیت کرنے والے نے جو مستحب کام معین کیا ہو اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ اتنی رقم مجھے دے دی جائے، تو اگر 2 عادل مرد اس کے قول کی تصدیق کر دیں یا وہ شخص قسم کھائے اور ایک عادل شخص اس کے قول کی تصدیق کر دے، یا ایک عادل مرد اور 2 عادل عورتیں یا پھر 4 عادل عورتیں اس کے قول کی گواہی دیں تو جتنی مقدار وہ بتائے اسے دینا ضروری ہے، اور اگر ایک عادل عورت گواہی دے تو ضروری ہے کہ جس چیز کا وہ مطالبہ کر رہا ہو اس کا چوتھا حصہ
اسے دیا جائے. اگر 2 عادل عورتیں گواہی دیں تو اس کا نصف حصہ دیا جائے. اگر 3 عادل عورتیں دی جائے تو اس کا 3/4 حصہ دیا جائے. نیز اگر 2 کتابی کافر مرد جو ذی ہوں اسے اپنے مذہب میں عادل ہوں اس کے قول کی تصدیق کریں تو اس صورت میں جب کہ کوئی مسلمان گواہی دینے کے لیے موجود نہ ہو تو وہ شخص جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہو اسے دینا ضروری ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ میں متوفقہ وصی ہوں تاکہ اس کے مال کو فلاں مصرف میں لے آؤں تو اس کا قول اس صورت میں قبول کرنا چاہیے جب کہ وہ عادل مرد اس کے قول کی تصدیق کریں. 2 عادل مرد اس کے قول کی تصدیق کریں یا وہ ذمی افراد جو اپنے مذہب میں عادل ہوں گواہی دیں جب کہ کوئی مسلمان گواہی کے لیے موجود نہ ہو. اسی طرح اگر ورثہ قبول کر لیں تو اس کا قول ثابت ہو جائے گا. اچھا فرماتے اگر مرنے والا وصیت کرے کہ اس کے مال کی اتنی مقدار فلاں شخص کی ہوگی اور وہ شخص وصیت کو قبول کرنے یا رد کرنے سے پہلے مر جائے تو جب تک اس کے ورثاء وصیت کو رد نہ کر دے اس چیز کو قبول کر سکتے ہیں. لیکن یہ حکم اس صورت میں ہے کہ وصیت کرنے والا اپنی وصیت سے منحرف ہو جائے ورنہ وہ یعنی وصی کے ورثاء اس چیز پر کوئی حق نہیں رکھتے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.